کاشی بھائی، یونانی فلاسفر ارسطو کا خوشحالی اور غربت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی، میں آپ کو ارسطو کا یہ قول ایک بادشاہ کی کہانی کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ تو ایک ملک میں بادشاہ جب حکومت کیا کرتا تو اپنے عوام کا خیال بہت رکھا کرتا تھا، ان کی خوشحالی کے لیے وہ دن رات کوششیں کرتا۔ اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ملک کے ایک حصے کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ تو کیا ہوا، وہاں کے لوگ کافی غریب ہوتے چلے گئے۔ جب وہ غریب ہو گئے، ان میں مختلف برائیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ ایسی برائیاں جنم لیں کہ معاشرہ تباہ ہو گیا، اور اسی معاشرے میں لوگ لڑائی، دنگا فساد اور انقلاب کی باتیں کرنے لگے۔ اپنے ہی ملک کے خلاف اور اپنے ہی بادشاہ کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ بادشاہ کو جب اس چیز کا علم ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ تو بادشاہ نے اس کو نظر انداز کیوں کر دیا؟ دراصل وہ کوئی زیادہ ترقی یافتہ حصہ نہیں تھا ملک کا، تو بادشاہ کو بڑے شہروں کی طرف ہی دھیان تھا۔ تو اس وجہ سے وہ غریب لوگ مزید غریب تر ہوتے چلے گئے، تو ان میں بڑی برائیاں جنم لینا شروع ہو گئیں۔ اور بادشاہ کو ایک وزیر نے بتایا کہ آپ کے ملک کا وہ حصہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ آپ ان لوگوں کی ضروریات کا ضرور خیال کریں اور ان غریبوں کو اس طرح نہ چھوڑ دیں، ورنہ وہی لوگ اٹھ کر پورے ملک کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، بادشاہ نے خصوصی توجہ فرمائی اور ان کے پاس گیا اور ان سے بات چیت کر کے ان کے سارے مسائل سنے۔ وہ وزیر ساتھ ہی تھا، تو اس وزیر نے بھی بادشاہ کو جو مشورے دیے انہی پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ نے ان سب کو تسلی دی۔ آخر اس وزیر نے ایسا کیا مشورہ دیا کہ بادشاہ فوراً ہی ان کی مدد کو پہنچ گیا؟ اس عقل مند وزیر نے صرف ایک بات بادشاہ کو سمجھائی کہ بادشاہ سلامت، غربت جرم اور انقلاب کی ماں ہے، یعنی جہاں غربت ہوگی وہاں انقلاب اور جرائم جیسی چیزیں نمودار ہو جائیں گی، جنم لے لیں گی۔ لہٰذا بادشاہ فوراً وقت ضائع کیے بنا ان کے علاقے میں پہنچا اور ان کو تمام سہولیات کی تسلی دی، اور اس کے بعد دوبارہ ان کے ملک میں خوشحالی آ گئی، اور اس بادشاہ نے غربت کو ختم کرنے کے تمام اقدامات کیے تاکہ اس کے ملک میں مختلف قسم کی برائیاں اور جرائم نمودار نہ ہوں اور کم سے کم ہو جائیں۔ اس طرح ان کا معاشرہ خوشحال ہو گیا۔ ہاں بھائی، یہی تو ارسطو کا قول بھی ہے کہ غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے۔ ویسے تو بھائی آپ بھی کسی ارسطو سے کم نہیں ہیں، آپ کی فلاسفی بھی ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، کوئی اور بھی بات کر لیا کرو۔ بھائی اور باتیں بھی کر لیں گے، کچھ منگوا تو لو کھانے کے لیے۔